السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی مختصر لیکن بڑا ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس واقعے کے اندر ہر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے بڑا ہی سبق موجود ہے۔ ایسا سبق جس پر عمل کر کے ہر شادی شدہ مرد و عورت اپنی زندگی کو باغ و بہار بنا سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے یا پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب تک شیئر بھی ضرور کیجئے، تاکہ وہ بھی اس واقعے کو سن کر اس سے مستفید ہو اور اپنی شادی شدہ زندگی کو باغ و بہار بنا سکے۔ دوستو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ہر عورت اور ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ اور آئیڈیل شوہر ملے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی نازک رشتہ ہوتا ہے، کچے دھاگوں سے بنی ڈور کا رشتہ ہوتا ہے، جو معمولی سی غلط فہمی کی وجہ سے بکھر سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے اور منتشر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں پوری طرح مکمل اور کامل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خوبیوں کے ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ خامیاں بھی رکھی ہے، اور میاں بیوی کا یہ رشتہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ جو واقعہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو ایک ایسا گر ہاتھ میں آنے والا ہے اور ایک ایسا سبق ہاتھ میں آنے والا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہر شخص اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے، اور وہ نوجوان طبیعت کے اعتبار سے بڑا ہی نیک صفت انسان ہے۔ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور الحمدللہ میری ازدواجی زندگی نہایت ہی اچھی طریقے سے اور خوشگوار طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن کیوں نہ میں کسی عالم دین سے مل کر کوئی ایسی نصیحت حاصل کروں یا ان سے کوئی ایسا گر اور نسخہ حاصل کروں جس کے ذریعے سے میری یہ خوشگوار زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے اور ہم میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی کبھی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ وہ ایک عالم دین کی خدمت میں جاتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد بڑے ادب کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت، ابھی حال ہی میں میری شادی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میاں بیوی کی زندگی بڑے ہی خوشگوار انداز میں چل رہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشگوار زندگی ہماری چل رہی ہے، اس کو کسی کی نظر نہ لگے، اور ہماری یہ خوشگوار زندگی کا یہ تسلسل اسی طریقے سے جاری رہے۔ مولانا کہتے ہیں کیوں نہیں، میں آپ کو ضرور نصیحت کرتا ہوں، آپ جائیے، ایک کاغذ، پینسل اور اریزر یعنی ربر لے آئیے، میں آپ کو کچھ نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان دوڑا دوڑا جاتا ہے، کاغذ، پینسل اور ربر لے آتا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اس انتظار میں کہ مولانا اب کوئی نصیحت شروع کریں گے اور مجھے اس کو تحریر کرنا ہے، مولانا کہتے ہیں لکھو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت کیا لکھوں؟ مولانا کہتے ہیں جو آپ کے دل میں آئے وہ لکھ دیجئے۔ اسے بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید مولانا یہ لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے جو طریقے موجود ہیں وہ آپ لکھ لو۔ چنانچہ وہ اس پر کچھ لکھ دیتا ہے۔ جب لکھ کر فارغ ہوتا ہے تو مولانا کہتے ہیں اس کو میٹ دو، اسے صاف کر دو۔ اب اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن چونکہ مولانا نے کہا ہے کہ اسے میٹ دو، وہ ربر سے اور اریزر سے اس لکھی ہوئی تحریر کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مولانا پھر کہتے ہیں لکھو۔ اب یہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا لکھوں؟ مولانا کہتے ہیں جو آپ کے دل میں آئے وہ لکھ لو۔ اب وہ نوجوان پھر کچھ نہ کچھ اس پر تحریر کر دیتا ہے، اور جب لکھ کر فارغ ہوتا ہے تو پھر سے مولانا یہی کہتے ہیں کہ اس کو پھر سے آپ صاف کر دو۔
اب وہ تھوڑا سا بے چین ہوتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے، جیسا مولانا کہتے ہیں فوراً جو ہے اپنی لکھی ہوئی تحریر کو اریزر سے اور ربر سے صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا کہتے ہیں کہ اب لکھو، وہ پھر کچھ لکھتا ہے، مولانا پھر کہتے ہیں کہ مٹا دو۔ تو یہ نوجوان تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آخر اب کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں جو کچھ تھا میں لکھتا چلا گیا، اب مہربانی فرمائیے کہ آپ جو لکھانا چاہتے ہیں آپ خود ہی جو ہے مجھ سے لکھوا دیجئے۔ مولانا اس نوجوان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ برخوردار، ہر شادی شدہ جوڑے کے پاس تحمل، برداشت اور اخلاق نام کا ایک ربر ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے اندر نظر آنے والی خامیوں کو اور غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اس اخلاق، تحمل اور برداشت کے ربر سے صاف کر سکے۔ اور اسی طریقے سے ہر شادی شدہ عورت کے پاس اخلاق، تحمل اور برداشت کا ایک ایسا اریزر ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ شوہر کے اندر نظر آنے والی خامیوں کو مٹا سکے۔ اگر میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کے اندر یا ان کے پاس ایسا ربر موجود نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کی خامیوں کو صاف کر سکے، تو پھر وہ اپنی اس دواجی زندگی کی کتاب کے خوبصورت ترین اور روشن ترین اوراق کو چند ہی دنوں میں سیاہ کر دیں گے۔ کتنی سبق آموز نصیحت ہے، کتنا پیارا سبق مولانا نے ایک مختصر سی نصیحت میں دیا کہ اگر ایسا اخلاق، تحمل اور برداشت کا ربر اور اریزر ہر مرد یا عورت اپنے پاس رکھ لے جس کے ذریعے سے وہ اپنے پارٹنر کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور ان کی خامیوں کو اریز کرتے چلے جائے، ڈیلیٹ کرتے چلے جائے اور صاف کرتے چلے جائے، تو زندگی کی یہ گاڑی انتہائی خوبصورت طریقے سے، خوشگوار طریقے سے گزرتی ہوئی چلی جائے گی۔ اور یہی اصل زندگی ہے۔ ایک شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عورت جو اس کے لیے کچن میں اپنا ہاتھ جلا سکتی ہے، وہ باہر سے جب گھر میں آتا ہے تو اس عورت کا دل نہ جلائے۔ اسی طرح عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر دن بھر باہر رہ کر اپنا پسینہ اور خون بہا کر میرے لیے زندگی کی آسائشوں کو فراہم کرنے کا کام کرتا ہے، وہ جب اپنا خون پسینہ بہا کر گھر میں آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے خون کو چوسنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چلیں گے تو زندگی خوشگوار انداز میں گزرتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔